बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दास्तान बड़ी शानदार भी है और दर्दनाक भी। दर्दनाक होने के साथ साथ फतूहात की एक लंबी दास्तान भी है और ये अफ़गानिस्तान की दास्तान है जिसका एक बड़ा अहम किरदार आजकल तालिबान है। अफ़गानिस्तान के तालिबान ये कैसे बने, कब आए, कहाँ से निकले और अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो गए। अफ़गानिस्तान में तालिबान जब पहली बार आए थे तब कैसे आए थे, किस वजह से आए थे और कैसे उनकी ज़रूरत महसूस की गई थी, जिसके बाद अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। फिर तालिबान निकाले कैसे गए, निकालने के बाद तालिबान ने अपनी जद्दोजहद कैसे जारी रखी और बिलाखिर फिर एक बार अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा है। तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत की अनाउंसमेंट होना बाकी है, अगरचे तमाम महकमे सब कुछ इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। ये तारीख के थोड़े से अगर आप पीछे चले जाएं तो आपको एक बड़ी दर्दनाक दास्तान भी मिलती है। ये अफ़गानिस्तान का वो खित्ता है जहां लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। रूस जब आया तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि रूस कब्ज़ा बरकरार रखेगा और अपना कब्ज़ा बरकरार रखते हुए गर्म पानियों तक जाएगा। पाकिस्तान को भी डर था कि अगर रूस गर्म पानियों तक जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी सलामती के खतरात लाक हो सकते हैं। फिर अफ़गानी उठे और अफ़गानियों ने रूस को रोकने की कोशिश की। पूरी दुनिया से मुसलमान चल कर आए अफ़गानियों की मदद करने के लिए। पाकिस्तान भी मैदान में आया और उस वक्त पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर से आए हुए मुजाहिदीन ने रूस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और वो रूस जिसके बारे में कहा जाता था कि रूस जहां भी गया वहां से वापस नहीं आया, लेकिन अफ़गानिस्तान से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती अफ़गानियों की कि रूस के जाने के बाद भी वो मुजाहिद तंजीमें जिन्होंने रूस को निकालने के लिए बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा किरदार अदा किया, गुलबदीन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अब्दुल रसूफ सैयाफ, नबी मोहम्मदी, सिराजुद्दीन हक्कानी, बड़े नाम, लेकिन किसी एक नुक्ते पर हुकूमत साजी के लिए मुत्फिक न हो पाए, आपस में लड़े। इतने लड़े कि अफ़गानियों ने एक बार फिर खून बहता हुआ देखा। ये वो मौका था कि जब तालिबान को मौका मिला और तालिबान अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर नमूदार हुए। अगरचे बहुत सी थ्योरीज पेश की जाती है। ये कहा जाता है कि नसरुल्लाह बाबर वज़ीर दाखिला थे, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तालिबान बनाए गए, बने नहीं, तालिबान लाए गए। लेकिन अफ़गानिस्तान पे लोगों ने देखा कि जब भी तालिबान अपने घरों से निकले, कंधार से निकलने वाले तालिबान मुल्ला उमर की सरबराही में जहां भी गए लोगों के सामने कुरान पाक लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये जंग छोड़ दें, अमन की तरफ आगे बढ़ें। ये वो तरीका था कि जो तालिबान के लिए जगह जगह फतूहात का बायस बना और जगह जगह लोग सरेंडर करते चले गए। कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़े हुए, कई लोग उसमें भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन बिल आखिर अफ़गानिस्तान पर तालिबान कब्जा करने में कामयाब हो गए। और वो मुजाहिदीन जो रूस के खिलाफ लड़ते रहे, वो मुजाहिद तंजीमें जिन्होंने रूस को निकालने के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया था, उन्हें अपना मुल्क छोड़कर कहीं भागना पड़ा, कहीं कोई रोपोश हो गए, कहीं जाकर कोई किसी और मुल्क में बैठ गया और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। तालिबान की उस वक्त उभरना भी एक सवाल था, आज भी इस पर सवाल उठाए जाते हैं। यही सवाल रखा हमने मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, जियो न्यूज़ से वाबस्ता सलीम साफ़ी साहब के सामने। सलीम साफ़ी साहब अफ़गानिस्तान की पूरी इस तारीख से वाकिफ़ भी हैं, खुद अफ़गानिस्तान बाहर आ गए और उन्होंने खुद जाकर तालिबान को बनते देखा, तालिबान का कब्ज़ा देखा, तालिबान का पहला इक़्तिदार भी देखा और अफ़गानिस्तान की उस जहाद को अपनी आंखों से देखा जो रूस के खिलाफ शुरू किया गया था। यही सवाल हमने उनके सामने रखा है कि सलीम साफ़ी साहब ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान से रूस को किसने निकाला और तालिबान का उस वक्त किरदार क्या था? देखिए, सोवियत यूनियन को तो ज़ाहिरी बात है कि कुर्बानी ग्राउंड पे मुजाहिदीन ने दी और मदद अमेरिका, पाकिस्तान और अरब ममालिक की थी। तालिबान कुछ ऐसे हैं कि जो नए थे, कुछ ऐसे हैं जो साबिक मुजाहिदीन हैं, और जो मुजाहिदीन की आपस की लड़ाइयाँ थी और वो अफ़गानिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं दे सके, तो उसके नतीजे में फिर तालिबान के ज़ुहूर का रास्ता हमवार हुआ। शुरू में कंधार में यूनिकॉल कंपनी ने भी उनको सपोर्ट किया था और चूँकि इब्तदाई हदफ जो पख्तून इलाके थे वो हिकमतयार और यूनुस खालिस के ज़ेर कब्ज़ा थे, तो इब्तदा में इंटरेस्टिंगली बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत ने भी मरकज़ से उनको सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में उनको पाकिस्तान का सपोर्ट भी मैसर आया और सऊदी अरब का भी और यूएई का भी, और ये सपोर्ट 9/11 तक जारी रहा। जबकि उसके बरक्स उनके जो मुखालिफ शमाली इत्तेहाद था उसको उस वक़्त रूस, ताजिकिस्तान, ईरान और इंडिया का सपोर्ट हासिल था। कंधार से तालिबान की तहरीक का आगाज़ हुआ था
اور اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ چونکہ مجاہدین کی جو حکومت تھی وہ بڑی کمزور حکومت تھی، وہ آپس کی لڑائیوں میں مصروف تھے، وہ لوٹ مار میں مصروف تھے، تو قندھار سے لے کے کابل تک طالبان کی کوئی مزاحمت اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ جب کابل سے وہ آگے بڑھے تو پھر ہزارہ جات میں جو وہاں کی کمیونٹی ہے اہل تشیع کی، ان کی طرف سے بھی مزاحمت ہوئی، اور احمد شاہ مسعود کی طرف سے بھی تاجک مزاحمت کر رہے تھے ان کی قیادت میں، اور ازبک رشید دوستم کی قیادت میں ان کی مزاحمت کرتے رہے۔ لیکن 9/11 تک صورتحال یہ رہی کہ یہ کچھ پنچھیر، بدخشان اور بلخ اور جوزجان، یعنی جو ازبک تاجک کچھ صوبے تھے، اس پہ شمالی اتحاد کے لوگ قابض رہے، اور کابل میں اور باقی افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ لیکن UN میں اس وقت تک جو افغانستان کی سیٹ تھی وہ ربانی حکومت کے پاس رہی، اور طالبان کی حکومت کو سوائے پاکستان، UAE اور سعودی عرب کے کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی موجودہ فتح کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیا کوئی ڈیل ہوئی، کوئی سیٹلمنٹ ہوئی؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فوج جس کو امریکہ نے ٹرین کیا، بڑا اسلحہ دیا، وہ ایسے ڈھیر ہوتی چلی گئی کہ طالبان اس بار بھی آئے اور یکدم افغانستان کو فتح کر کے کابل پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں، طالبان کے نظریات سے عدم اتفاق کے باوجود یہ ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ بہرحال طالبان نے قربانیاں بھی بہت دی اور ایک لمبی اور طویل جنگ بھی لڑی۔ اس میں ان کی فتح میں کردار امریکہ کے اپنی غلطیوں کا بھی تھا، افغانستان کی حکومتوں کا بھی تھا، اس میں اب اس خطے میں جاری پاکستان اور انڈیا کے پراکسی وار کا، ایران اور امریکہ کے پراکسی وار کا، اور پھر روس اور امریکہ کے پراکسی وار کا بھی کردار تھا۔ تو مختلف فیکٹرز تھے جس کے نتیجے میں طالبان پہلے تو ری آرگنائز ہوئے، اور اس کے بعد پھر آج نوبت یہاں تک آئی کہ وہ کابل پہ اور افغانستان پہ دوبارہ قابض بھی ہوئے۔ تو میرے خیال میں طالبان کی اپنی سٹرگل، امریکہ کی غلط پالیسیوں اور افغانستان میں مستحکم حکومت نہ ہونے نے بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور پھر مختلف امریکہ مخالف پڑوسی ممالک کے طالبان کے لیے سپورٹ بھی ایک فیکٹر تھا۔ سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی حکومت اب ہوگی کیسے؟ ڈکٹیشن لیں گے کسی کو ڈکٹیٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان اب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بڑا ایکسپائر ہو چکا ہے، قطر سے لے کے بیجنگ تک کا سفر، پاکستان میں مذاکرات، اتنا لمبا سفر طالبان طے کر چکے ہیں، اب طالبان شاید اس طریقے سے کسی کی بات نہیں سنیں گے جیسے ماضی میں سنتے تھے۔ میرے خیال میں اگر طالبان کسی کو ڈکٹیٹ کریں گے تو بھی غلطی کریں گے، اور اگر کوئی طالبان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو بھی غلطی کرے گا، کیونکہ عام افغانی بھی ڈکٹیشن نہیں مانتا۔ اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مجاہدین تھے جس کو بعد میں ہم پاکستان دشمن اور انڈیا کے ایجنٹ اور شمالی اتحاد کے نام سے یاد کرتے تھے، تو یہ لوگ تو 30 سال تک پاکستان میں رہے تھے، اور پاکستان کھل کے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ یہاں پہ پڑے تھے۔ لیکن جب اس وقت پاکستان نے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انہوں نے برا منایا۔ تو اب طالبان کے سامنے بھی ایک تو یہ مرحلہ درپیش ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈیجنس اور باہر کے اثر سے آزاد فورس ثابت کرے۔ تو اگر اس دوران کسی نے ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں اس کا نہایت غلط نتیجہ نکل سکتا ہے۔ سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں، مغرب بھی کہتا ہے کہ طالبان کی پالیسیاں دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ ماضی کا ریکارڈ طالبان کا اچھا نہیں ہے۔ کون سی ایسی پالیسیاں تھیں جنہوں نے طالبان کی حکومت کے خلاف پوری دنیا کو یکجان کر دیا تھا؟ طالبان اپنے زیر قبضہ علاقوں میں امن تو لائے تھے، لیکن ان کی پالیسیاں بڑی سخت گیر تھی، اور خصوصاً خواتین کے لحاظ سے یا پھر اسی طرح سوشل معاملات پہ وہ بڑا سخت زور دے رہے تھے، داڑھی رکھنے پہ اور پگڑی پہ اور خواتین کے لباس پہ اور پردے پہ، تو جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی مقبولیت میں ویسے کمی بھی آئی تھی۔ لیکن ویسٹ کے ساتھ بنیادی وجہ تنازعہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی موجودگی اور پھر 9/11 بنا۔
سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فتح طالبان کی ہے، طالبان اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں، پاکستان میں کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں، کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں، ہمیں مسئلہ کیا آخر؟ ایک آزاد ملک، ایک آزاد ریاست، وہاں اپنی حکومت جیسی مرضی بنائے طالبان، پاکستانیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو لوگ طالبان کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور جو ماتم کر رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان افغانوں کا ہے، تو ہم اگر ایران میں کسی کے آنے اور جانے پہ جشن یا ماتم نہیں مناتے، ہم اگر چین میں کسی کے آنے اور جانے سے ماتم نہیں بناتے، ہم اگر انڈیا میں کسی کے آنے جانے سے ماتم نہیں بناتے، تو افغانستان میں بھی کسی کے آنے جانے سے ہمیں ماتم یا جشن نہیں منانا چاہیے۔ دوسری بات، جو لوگ پاکستان کے اندر طالبان کی فتح کو اپنی فتح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دو نقصانات ہوں گے اور اس کا پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ خود طالبان اپنے آپ کو خود مختار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جب پاکستان میں کچھ لوگ ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں تو اس سے ان کے اس دعوے پہ حرف آتا ہے، اس سے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور پھر اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے وہ مجبور ہوں گے کہ پاکستان کے خلاف بولے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے ان لوگوں کو ان کی خود مختاری کا یقین افغانوں کو ہو جائے۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ جو آگے صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تو اگرچہ یہ ملبہ سارا گر گیا ہے اشرف غنی پہ اور امریکہ پہ، لیکن امریکی صدر کو اپنے ملک میں، برطانوی وزیر اعظم کو اپنے ملک میں، یورپین ممالک کے سربراہوں کو اپنے ملک میں جس تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میرے خیال میں جب یہ جذباتی فضا ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر سارا ملبہ وہ پاکستان پہ گرانے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ موجودہ جشن یا ہمارے پرائم منسٹر کا اس روز ایک بیان جو تھا طالبان کی حق میں، اگلے دن اس پہ وال سٹریٹ جرنل جیسے اداروں نے اداریے لکھے پاکستان کے خلاف، تو یہ جشن آگے جا کے ہمارے گلے کا توق بن سکتا ہے۔ اور دوسرا، ابھی تک یہ معاملہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ طالبان جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ اس پہ عمل کریں گے، پھر یہ کہ کیا وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان کے بارے میں کوئی خوش فہمی بھی قبل از وقت ہے اور بدگمانی بھی قبل از وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، انصار عباسی صاحب کے سامنے بھی سوالات رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان پر جب طالبان کی حکومت نکالی گئی تھی اس وقت طالبان کن مشکلات سے دوچار ہوئے تھے، یہ طالبان کا 20 سال کا سفر کیسا رہا۔ ایک بریک کے بعد